بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر ساری زندگی ہی سجدے میں پڑے رہیں، سر ہی نہ اٹھائیں، تو بھی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بولنے والے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کون ہے کیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ کتنی مائیں وہ نابینا ہیں، انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی۔ کتنے مرد ہیں جو نابینا ہیں، انہوں نے کبھی اپنی بیوی کی شکل ہی نہیں دیکھی، اپنے ماں باپ کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ آنکھ بھی نعمت، کان بھی نعمت، زبان بھی نعمت، اور جسم کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم جو پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم جس دھرتی پہ چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم جس موسم میں چل رہے ہیں یہ موسم بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سردیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، گرمیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، خزاں بھی اللہ کی نعمت ہے، بہار بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنے بیٹھیں، ایک یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی یہ ہے، ہماری ساری زندگی بیت جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گنتی بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے مالک کو نہ جانتا ہو، اپنے منعم حقیقی سے ناواقف ہو، یعنی اللہ سے ناواقف ہو، تو پھر وہ نعمتوں کی قدر بھی نہیں کرتا، وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے سخی تھے۔ ان کے پاس ایک سائل آیا، کہا کہ جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو فرمانے لگے کہ ابھی تو کچھ ہے نہیں میرے پاس، یہ میری جوتی ہے، یہ لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں میرے پاس، سارا ہی کچھ میں دے چکا ہوں، بس پہننے کے لیے جوتی ہے۔ اب لباس ستر تو ڈھانکنا ہے، وہ تو ننگے تو ہو نہیں سکتے، جوتی لے جاؤ، اس لیے کہ ننگے پاؤں بھی چلا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جوتی لے لی، اس نے جوتی لے لی۔ اب وہ جوتی لے کر جا رہا ہے، لیکن سوچ رہا ہے یہ جوتی میرے کس کام کی؟ درویش کی جوتی پرانی سی بکے گی تو کتنے پیسے بنائے گی، لیکن اب ملی ہے تو چلو لے کے جاؤ۔ چنانچہ وہ پرانی سی جوتی لے کے جا رہا تھا، راستے میں امیر خسرو ملے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے عاشق تھے۔
وہ ان کو ملے راستے میں۔ بہت بڑے مالدار تھے، ان کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ غلے سے بھرا ہوا، اونٹوں کی ایک لائن تھی غلے سے بھری ہوئی، لاکھوں روپیوں کا سامان۔ تو جب انسان کے دل میں عشق سچا ہو تو پھر محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی خوشبو اسے آئی جاتی ہے۔ چنانچہ امیر خسرو جب جا رہے تھے اور اس فقیر کے پاس سے گزر ہوا تو فقیر سے کچھ خوشبو سی محسوس ہوئی۔ فقیر کو کھڑا کر لیا، کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ کہنے لگے گیا تھا خواجہ نظام الدین کے پاس۔ کہا کس لیے؟ کہا کچھ مانگنے کے لیے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ کہا پھر؟ کہا بس یہ جوتی دی ہے اس نے، پرانی سی جوتی دی ہے مجھے۔ ان کا اچھا اپنی جوتی دی ہے؟ کہاں؟ کہا یہ جوتی مجھے دے دو۔ کہا لے لو، پیسے تھوڑے سے دے دو مجھے، غریب آدمی ہوں، میرا خرچہ چل جائے گا۔ تو ان کا یہ جوتی تو اتنی قیمتی ہے کہ میرے پاس اس کی قیمت ہی نہیں ہے، یہ جو میرا تجارتی قافلہ ہے نا سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا تم لے لو، مگر حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ میرے شیخ کی جوتی ہے۔ اس سائل کے تو مزے ہو گئے، اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹوٹی ہوئی جوتی کی اتنی بڑی قیمت ملے گی۔ اگر کوئی منعم کی حقیقت کو جانتا ہو تو اس کی نعمتوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جو منعم ہی کو نہ جانتا ہو اس کی طرف سے ملی ہوئی چیز کو بھی نہیں جان سکتا۔ سائل خواجہ نظام الدین کی عظمت اور ان کے رتبے کو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اسے ایک ٹوٹی ہوئی جوتی سمجھ رہا تھا۔ لیکن امیر خسرو جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے رتبے سے اور ان کی عظمت سے واقف تھے، انہوں نے اپنا سارا تجارتی سامان اس کے حوالے کر دیا اور وہ ٹوٹی ہوئی جوتی لے لی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندیاں تو ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا عظیم شان ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بلند اور بالا ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا اچھا ہے۔ آج ہم اس کو نہیں جانتے، لہٰذا اس کی نعمتوں کی بھی ناقدری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی تھی کہ ہم اس کی نشانیاں دیکھیں، ہم نے انہی سے ناجائز چیزیں دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ نے زبان دی تھی کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کے قرآن کو پڑھیں، اس کے دین کی دعوت دیں، اس کی عظمت کے تذکرے کریں اور وہ خیر کی باتیں کریں جو اسے پسند ہیں۔ ہم نے زبان سے اوروں کی دل آزاریاں کرنا شروع کر دیں، غیبتیں، تنقیدیں، پتہ نہیں کیا کیا برائیاں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیے تھے کہ ہم نصیحت کی بات سنتے، ہم اس کا کلام سنتے، ہم اس کا نام سنتے۔ ہم نے ان کانوں سے میوزک سن سن کے اپنے کانوں کو ناپاک کر دیا، اس لیے کہ ہم منعم کو نہیں جانتے، جس کے احسانات ہیں، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، اس کی عظمت سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کی نعمتوں کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت جس کی عام طور سے ناقدری ہے اور عام طور سے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے، وہ اولاد ہے۔ اولاد ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیسہ بھی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں اور اعضاء بھی نعمت ہیں، لیکن اولاد ان سب سے بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کا نفع صرف جب تک ہم زندہ ہیں لے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو یہ آنکھیں کام نہیں آتی۔ زبان کا نفع جب تک ہم زندہ ہیں لے سکتے ہیں، لیکن اس زبان کا نفع قبر میں تو نہیں ہوگا، قبر میں تو یہ زبان نہیں بولے گی، اس کو تو کیڑے کھا جائیں گے۔ اولاد وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی خوشیاں پا سکتا ہے، عزت اور سرخروئی پا سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اولاد کی وجہ سے انسان بہت ساری عزتیں اور سرخروئی پا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اس کا جو اعمال نامہ ہے نا، جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، عمل کرنے والا چلا گیا تو اب کیسے لکھا جائے گا؟ اب تو کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مگر 3 صورتیں ایسی ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی برکت سے یہ اعمال نامہ مرنے والے کا بند نہیں ہوتا۔ وہ قبر میں جا چکا ہوتا ہے، وہ مر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا اعمال نامہ کھلا ہوتا ہے۔ 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 طریقے ایسے ہیں کہ جن طریقوں سے مرنے کے بعد بھی اعمال نامہ کھلا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک علم ينتفع به، کوئی انسان ایسا علم چھوڑ جائے، ایسا علم چھوڑ جائے، ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ اب جیسے مثلا حضرت قاری عطا الرحمن صاحب نے بچوں کو حفظ کرا دیا، بچیوں کو حفظ کرا دیا۔ اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بچیاں پڑھتی رہیں گی، یہ بچے پڑھتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ بچے اوروں کو پڑھائیں گے، وہ اوروں کو پڑھائیں گے، وہ اوروں کو پڑھائیں گے، وہ اوروں کو پڑھائیں گے۔ ان کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا، کھلا رہے گا، اور قیامت تک جتنے قرآن پڑھیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سارے کا سارا اجر قاری صاحب کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا، ان کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا۔ یہ علم ہے۔ اور دوسری صورت صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر کے انسان جائے کہ جو چلتا رہے۔ مثلا کہیں کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوا دیا، اب کنویں کا لوگ پانی پی رہے ہیں، اجر مل رہا ہے کھدوانے والے کو۔ کوئی مسجد بنا دی، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو ساری نمازوں کا اجر ملتا رہے گا۔ کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا خرچہ اٹھا لیا، کسی بچی کا خرچہ اٹھا لیا، اب وہ پڑھتی رہے گی، پڑھتا رہے گا، اور وہ فارغ ہو کے پھر پڑھاتا رہے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ جس نے اس کا خرچہ اٹھایا سارا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں سے زیادہ قوی ہے وہ ہے وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، یہ سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کا اعمال نامہ بھی بند نہیں ہوگا، اس کا اعمال نامہ بھی کھلا رہے گا جو نیک بچہ چھوڑ کے مرے۔ نیک بچہ، ولدن، ولدن سے مراد بیٹا بھی ہے، ولدن سے مراد بیٹی بھی ہے۔ ولد بیٹے بیٹی دونوں کو کہتے ہیں، ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، لیکن ولدن دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ ایسی اولاد چھوڑ کے مرے کہ جو اولاد صالح ہو، نیک ہو، اور وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اب ماں باپ تو مر گئے لیکن ان کے اعمال نامے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نیک بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوزخی ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اور جہنم میں جانا ان کا لازمی ہوتا ہے، لیکن نیک بچے چھوڑ کے مرتے ہیں۔ وہ بچے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے تھوڑے 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 ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے درجے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، اتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ ولیوں تک پہنچ جاتے ہیں بچوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب الروح میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک قبرستان میں گئے ہیں، قبرستان میں گئے ہیں، قبرستان میں گئے تو ساری قبریں کھلی ہوئی ہیں، اور قبروں سے مردے نکل کے باہر گھوم رہے ہیں، قبرستان ہی کے اندر گھوم رہے ہیں، اور کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو اٹھا اٹھا کے جمع کر رہے ہیں، اور پھر چیزیں اٹھا کے اپنی قبروں میں جا رہے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مردے سارے قبروں سے نکل کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا اٹھا رہے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرتے پھرتے ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ قبر وہ بھی کھلی ہوئی تھی لیکن وہ اندر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے،
تو باقی تو سارے مصروف تھے، تو یہ ان کے پاس چلے گئے، ان سے کہا بھائی کیا ماجرا ہے، یہ قبریں کھلی ہوئی ہیں، سارے باہر گھوم رہے ہیں، آپ اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ جو لوگ مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تو اس کا انعام فرشتے آ کے یہاں ڈال دیتے ہیں، ہر ایک قبر سے نکل کے اپنے حصے کا اٹھا کے قبر میں جا رہا ہے۔ کہا پھر آپ نہیں اٹھا رہے، آپ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا مجھے چھوٹے چھوٹے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے پاس تھوک کے حساب سے اجر آ رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روزانہ قرآن پاک کے 30 پارے پڑھ کر مجھے بخشتا ہے۔ کہا آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں جگہ، فلاں بازار میں، مٹھائی کی دکان ہے اس کی۔ صبح کو اٹھے وہ بزرگ تو سارا خواب ان کو یاد تھا، اب وہ چلے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، وہ بازار مل گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی مٹھائی کی دکان ہے، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ماشاءاللہ گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، لیکن وہ بول نہیں رہا کسی سے، مٹھائی دے رہا ہے پیسے لے رہا ہے، مٹھائی دے رہا ہے پیسے لے رہا ہے، مٹھائی دے رہا ہے پیسے لے رہا ہے۔ جب سارے گاہک فارغ ہو گئے تو اس بچے نے کسی سے بات ہی نہیں کی، پتہ نہیں اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب سارے گاہک فارغ ہو گئے تو اس نے کہا بیٹا آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کیا؟ کہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ کہا سارا قرآن روزانہ ختم کرتا ہوں۔ کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میں روزانہ پڑھ کے ان کو بخشتا ہوں۔ اور انہوں نے ان کو خواب سنایا تو بیٹا بڑا خوش ہوا۔ کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ان بزرگوں نے دوبارہ خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ قبرستان ہے، قبریں کھلی ہوئی ہیں، مردے نکل رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور اللہ کی شان وہ جو شخص اس دن بڑے آرام سے قبر میں بیٹھا ہوا تھا، آج وہ بھی قبر سے باہر نکلا ہوا ہے، وہ بھی چیزیں اٹھا رہا ہے۔ تو یہ بھاگ کے ان کے پاس گئے، کہنے لگے صاحب بتائیے آج آپ بھی باہر نظر آ رہے ہیں، اس دن تو آپ اندر بیٹھے تھے آرام سے۔ کہنے لگے وہ جو میرے پاس آتا تھا نا تھوک کے حساب سے، اب وہ بند ہو گیا ہے، اس لیے پھر میں بھی اٹھا لیتا ہوں، مجھے بھی اب ضرورت ہے اس کی۔ آنکھ کھل گئی، دوبارہ پہنچے اس بازار، دیکھا تو دکان بند۔ کہا بھائی کیا ہوا، یہ نوجوان یہاں مٹھائی کی دکان پہ بیٹھتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد چھوڑ کے مرنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ انسان کو مرنے کے بعد ہوگا، اور وہ لوگ بہت پچھتائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پہ نہیں لگایا، دین کے راستے پہ نہیں لگایا، ان کو نیک نہیں بنایا، ان کو بس دنیا کمانے کی مشین بنا کے ان کو دنیا کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ سارا دن دنیا تو کما رہے ہیں، اس کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے گناہوں کی سزا بھی ملے گی اور ان کے گناہوں کی ان کے ماں باپ کو الگ سزا ملے گی۔ یہ ماں باپ پھر پچھتائیں گے کہ ہائے ہم نے اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کی مشین تو بنایا، لیکن ہم نے ان کو نمازی نہیں بنایا، نیک نہیں بنایا، اللہ والا نہیں بنایا۔ اور جس دن لوگ اپنے بچوں کے اعمال کی وجہ سے عزت پائیں گے اور ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کی سرخروئی ہوگی، اس دن یہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو پیسے کمانے میں لگا دیا، ان کی زندگیاں پیسے کمانے میں خرچ کر دیں، اس دن یہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد دی ہے تو اس اولاد کی قدر کرے، ان کی صحیح تربیت کرے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ نے اولاد دی ہو تو اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے ان کا نام اچھا رکھے۔ ان کا نام کون سا رکھے؟ بولیے، سارے بولیے، نیا نہیں، اچھا۔ آج کل ایک یہ بھی فیشن چل پڑا ہے، نام ایسا رکھو کہ جو کسی کا ہو ہی نہیں، نیا نام، اب چاہے اس کا معنی کوئی سا بھی ہو، ایسا نام رکھو کہ جو کسی کا نہ ہو، ایسا نام۔ بہت سے لوگوں نے ایسے ایسے نام رکھے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا نام رکھا ہے انہوں نے۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ میری بیٹی کا نام ہے منہا۔ منہا، منہا، منہا کا معنی ہے اس سے، عربی کا لفظ ہے، من کا معنی سے، ہا کا معنی وہ، اس سے۔
پوچھا بھائی یہ نام کہاں سے لائے؟ کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے منہا خلقناکم، صرف اس لیے کہ شوق ہے کہ نیا نام نہیں، کسی کا اب ساماروں میں کسی کا نام منہا نہیں ہے لہذا منہا پسند آ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں پشاور سے آگے ہے باڑہ، وہاں کے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری برادری میں ایک آدمی کا نام ہے ایئرپورٹ اور اس کی بیوی کا نام ہے امریکہ۔ یہ انہوں نے اپنے خاندان کی بات سنائی، بیوی کا نام امریکہ، خاوند کا نام ایئرپورٹ، اس لیے کہ یہ نام کسی کا ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ نام بہت اچھا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے ان کا نام اچھا رکھا جائے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا، یہ بھی اس نے بتایا کہ ایک عورت نے ہمارے ہاں نام رکھا ہوا تھا اپنے بیٹے کا فرعون۔ میں تو ہنس ہنس کے دوہرا ہو گیا، میں نے کہا آپ لطیفہ سنا رہے ہیں کہا حقیقت ہے یہ؟ ان سے پوچھا بھائی فرعون کا قرآن میں کئی جگہ تذکرہ ہے فرعون کا، اس لیے میں نے بیٹے کا نام فرعون رکھ دیا۔ اور یہ نتیجہ ہے علماء سے کٹ جانے کا، علماء سے دوری کا، علماء سے ملتے نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، علماء سے رہنمائی لینے کو اپنی بےزتی سمجھتے ہیں کہ میں مولوی صاحب سے کیسے پوچھوں، میں کوئی جاہل ہوں کیا، میں کوئی ان پڑھ ہوں کہ میں مولوی صاحب سے جا کے پوچھوں۔ ہمارے ہاں سندھ میں عجیب و غریب نام لوگ رکھتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے تبلیغ کی محنت کی برکت سے لوگوں نے اچھے اچھے نام، اہل بیت کے نام، صحابہ کے نام رکھنا شروع کر دیے۔ ورنہ ہمارے اپنے گھر میں ایک لڑکا ملازمت کرتا تھا، گھر کا کام کاج کرتا تھا، اس کا نام تھا کیلا۔ ہمارے اپنے گھر میں کام کرتا تھا وہ لڑکا۔ ہمارے ہاں سندھ میں عام تھا یہ کیلا، آم، امب تامب دو امب، کھبڑ، کانڈیرو، یہ نام سندھ میں بہت تھے پہلے۔ اللہ کا شکر ہے تبلیغ کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ صحابہ کے نام زندہ ہوئے، اللہ کے نام، اللہ کی نسبت والے نام زندہ ہوئے۔ تو اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اولاد کے نام اچھے رکھے جائیں۔ آپ جس کا نام رکھیں گے اس کا اثر اس میں ضرور آ جائے گا۔ آپ جس کا نام رکھیں گے، ابو بکر رکھیں گے تو اس میں جمال ہوگا، عمر رکھیں گے اس میں جلال ہوگا، عثمان رکھیں گے اس میں حیا ہوگا، اور علی رکھیں گے اس میں شجاعت ہوگی۔ آپ رکھ کے دیکھیے، ناموں کا اثر ہے۔ ابو ہریرہ رکھیں گے اس میں علم کا شوق ہوگا، ابو ذر رکھیں گے دنیا کی بے رغبتی ہوگی۔ ان ناموں کے اثرات ہیں۔ تو سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، اولاد کی صحیح تربیت کی جائے۔ اولاد کی تربیت کیا ہے؟ اولاد کی تربیت یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا لکھا بنایا جائے، یہ الگ چیز ہے۔ تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ اولاد کی تربیت کی جائے، کیا مطلب؟ اس میں صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کی جائے، اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا کی جائے، اس میں حق اور باطل کی تمیز کی جائے، پیدا کی جائے، اس میں اپنے اور پرائے کی تمیز پیدا کی جائے، اس میں کامیابی اور ناکامی کے معیار کی تمیز پیدا کی جائے۔ اگر ہمارے بچے نبی کے طریقے میں عزت نہیں سمجھتے اور کفار کے طریقے میں ذلت نہیں سمجھتے، ہم نے چاہے انہیں کچھ بھی بنا دیا، ہم نے اس کی تربیت نہیں کی۔ تربیت یہ ہے کہ ہمارا بچہ نبی کے طریقے میں عزت سمجھے اور غیروں کے طریقے میں ذلت سمجھے، نبی کے طریقے کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے اور غیروں کے طریقے کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھے۔ ہمارا بچہ جیسے بچھو سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے جیسے آگ سے ڈرتا ہے۔ کوئی بچہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، کوئی بچہ بچھو میں ہاتھ نہیں ڈالتا، کوئی بچہ سانپ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، کوئی بچہ کتے کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اس کو پتہ ہے کہ کتا کاٹتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بچوں کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے گالی نہیں دینی، اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے زیادتی کرنے والے سے انتقام نہیں لینا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ تربیت ہے، بڑے کا ادب ہے، چھوٹے پہ شفقت ہے، یہ صحیح تربیت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس کھانا کھا رہے تھے. حضرت انس تھے 8 سال کے، ہمارے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا غلام سم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا، بغیر بسم اللہ کے نہیں کھانا. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. پھر فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنی طرف سے کھانا، اوروں کی طرف سے نہیں کھانا. یہ اچھا نہیں لگتا کہ آدمی دوسرے کی طرف سے بھی کھا رہا ہو، یہ بدتمیزی کی بات ہوتی ہے، بے ادبی کی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے نبی بچے کو سکھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا، تمہیں کام آئیں گی. پھر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مانگنا ہو تو مخلوق سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا. جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو کسی کو نہ پکارنا، اللہ کو پکارنا. اور یقین کر اس بات کا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. بیٹا اگر ساری دنیا کے لوگ تمہیں نفع دینا چاہیں تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہیں نفع نہیں دے سکتے، اور اگر ساری دنیا کے لوگ تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اب یہ بات چھوٹے بچے کو سکھائی جا رہی ہے. ہمارے گھروں میں کبھی اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے بچے نہیں جانتے اس کو، ہمارے بچوں کو ہم نے سمجھایا ہی نہیں ہے. اس لیے وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، ان کو انسانوں سے توقعات ہیں، ان کو انسانوں میں طمع ہے، لالچ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے امید نہیں ہے. اس کو تربیت کہتے ہیں. تو دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کی تربیت کرے، اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کا اچھا رشتہ کرے، اچھا رشتہ کرے. اولاد بالغ ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے تو اس کا رشتہ کر دیا جائے. یہ اولاد کا حق ہے. جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ظالم ہیں، وہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، باوجود نمازوں کے پکڑے جائیں گے، باوجود تہجد کے، باوجود قرآن پاک کے ختم پر ختم کے، اور باوجود عمروں کے اور حج کے. یہ لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح عمر میں شادیاں نہیں کی. جب بچوں کی صحیح عمر میں شادیاں نہ ہوں تو پھر برائی پھیلتی ہے، بدکاری پھیلتی ہے. آپ کسی کو حلال نہیں دیں گے وہ حرام میں جائے گا. یہ اولاد کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بچیوں کا حق ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے نا، تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین سے بھی تم مطمئن ہو، اس کے اخلاق سے بھی تم مطمئن ہو، تو شادی کر دو، دیر نہ کرو، شادی کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو. حضرت علی سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جب کبھی کسی بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کرنا، پھر اس رشتے میں پھر جلدی کرنا، اس میں تاخیر نہ کرنا. آج ہمارا سارا معاشرہ جہاں دوسری نافرمانی اور بے دینی کے کاموں میں مبتلا ہے، وہاں اس میں بھی مبتلا ہے کہ بچوں کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہو رہی. بھائی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہ جی ابو کہتے ہیں کچھ کرو تو صحیح نا، کوئی روزگار تو ہو نا پہلے، پھر شادی کرو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارے اندر اس اٹھنے والے وسوسے کا جواب دیتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ بھئی بچہ تو فقیر ہے، غریب ہے، ابھی تو اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ غریب ہیں تو گھبراؤ نہیں، شادی کے بعد اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بھی بنا دے گا. اس پہ یقین ہونا چاہیے، یہ قرآن کی آیت ہے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر یہ غریب ہیں
تو تم ان کی غربت سے مایوس نہ ہو، ان کی شادی کر دو، اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے ان کو غنی بھی کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عجباً لمن یبتغی الغنا بغیر النکاح، مجھے حیرت ہے اس شخص پر جو اس بات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے مالدار ہو جاؤں پھر شادی کروں گا۔ بھائی آپ شادی کریں گے تو اللہ آپ کو مال دے گا نا۔ مجھے حیرت ہے اس شخص پر، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے اس شخص پر جو شادی سے پہلے مالدار بننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کو ہم پڑھتے ہی نہیں، علماء سے پوچھتے ہی نہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں پہ ایک نوجوان مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا ہوا تھا علی۔ وہ ایک سوسائٹی تھی، اس کے گیٹ پہ وہ گارڈ تھا، تھوڑی سی تنخواہ تھی بیچارے کی۔ ایک دن ہم نے اس کو کھانے پہ بلایا، وہ کھانے پہ ہمارے ساتھ بیٹھا، لیکن بہت پریشان مایوس سا لگ رہا تھا۔ تو میں نے کہا علی کیا بات ہے، آپ آج بڑے پریشان کنفیوز لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی بس کیا بتاؤں، آج میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے اس لیے پریشان ہوں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، بیٹا ہوا ہے تو خوش ہونا چاہیے، ہمارے یہاں تو مٹھائیاں بٹتی ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹا ہو، تو یہ بھی ہمارا المیہ ہے، ہمارے ہاں المیہ ہے، خاص طور پر سندھ میں اگر کسی کو بیٹا ہو تو چینی بانٹتے ہیں، بیٹی ہو تو کچھ بھی نہیں بانٹتے، بیٹے پہ خوشی مناتے ہیں، بیٹی پہ خوشی نہیں مناتے، بیٹوں کو نعمت سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی، بولیے کیا ہے؟ بیٹی اللہ کی بڑی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 3 بیٹے دیے، تینوں واپس لے لیے، 4 بیٹیاں دیں، 3 واپس لے لی، 1 بیٹی چھوڑ دی، وہ حضرت فاطمہ تھیں۔ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی وہ 6 مہینے حیات رہی۔ بیٹی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور ان کی اچھی تربیت کی، ان کا اچھا رشتہ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ بیچ کی انگلی ہے۔ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا وہ جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور تینوں کی اچھی تربیت کی اور ان کا اچھا رشتہ کر دیا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو؟ فرمایا 2 ہو تب بھی اس کو یہی انعام ملے گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ کسی نے کہا جی اگر 1 بیٹی ہو؟ فرمایا اگر 1 بیٹی ہوگی اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے گا، اس کا اچھا رشتہ کرے گا، اس کا گھر بسائے گا، تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ بیٹی اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پہلی آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب بیٹے ہوں بے شک آپ خوشی منائیں جائز طریقے سے، جب بیٹیاں ہوں تو بھی خوشی منایا کریں، مبارکباد دیا کریں، مٹھائی بانٹا کریں، اظہار کیا کریں کہ میں اللہ کی اس نعمت پہ راضی ہوں، خوش ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ تو بھئی بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوشی منائیں گے؟ بولیے سارے بتائیں، بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی خوشیاں منائیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا بات سنا رہا تھا میں؟ یہ تو بیچ میں آ گئی تھی بات۔ ساؤتھ افریقہ والی بات۔ تو کہا جی مجھے بیٹا ہوا ہے اس لیے پریشان ہوں۔ میں نے کہا بیٹا ہوا ہے تو خوش ہونا چاہیے آپ کو، پریشان کیوں ہیں آپ؟ کہنے لگے بات یہ کہ میری سیلری بہت تھوڑی ہے، میری تنخواہ تھوڑی سی ہے، اور جتنے ہم گھر میں افراد ہیں انہی کو بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اب ایک اور آ گیا ہے، اب اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ اتنی تو گنجائش ہی نہیں میرے پاس۔ تو میں نے کہا علی آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں تو پھر کیوں پریشان ہیں؟ کہا اس میں مسلمان ہونے کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا قرآن کو سچا مانتے ہیں؟ کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے قرآن میں 30 پارے ہیں، اور ان 30 پاروں میں جو 12واں پارہ ہے نا، 12واں حصہ، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کا حل بتایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس کی روزی میرے ذمے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، میں نے وہاں اسے پہنچانی ہے۔ کہنے لگی اچھا یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہے
کہنے لگے بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ہم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، علم سیکھتے نہیں، علماء سے رہنمائی لیتے نہیں، اس لیے پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو گھبراؤ نہیں، تم اس کی شادی کر دو، اللہ اس کو مالدار بھی کر دے گا۔ تو اپنے نوجوان بچوں کی شادیاں جلد از جلد کرنی چاہیے تاکہ وہ زمانے کی برائی سے بچ سکیں، اور اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ پھر اس کو حصہ دینا پڑے گا، داماد کو پھر پارٹنر بنانا پڑے گا، زمین میں سے دینا پڑے گا، جائیداد میں سے دینا پڑے گا، ملکیت میں سے دینا پڑے گا۔ تو بھائی یہ سارا تو آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ نے ویسے ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اس لیے اگر داماد کو دینا پڑے تو کوئی حرج نہیں، بالکل دے دیں۔ یہ آپ داماد کو نہیں دے رہے، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کے بچوں کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کی نسل ہے۔ ہمارے نبی کی نسل اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے چلائی، کسی کی نسل اللہ بیٹوں سے چلاتا ہے، ہمارے نبی کی نسل اللہ نے بیٹی سے چلائی۔ حضرت اماں فاطمہ سے ہمارے نبی کی نسل چلی ہے، حضرت امام حسن حسین سے ہمارے نبی کی نسل چلی ہے۔ ہمارے نبی حضرت امام حسن حسین کو سینے سے لگاتے تھے، ان کا سر سونگھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور آپ فرماتے تھے ہما ابنای و ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ تو بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیاں بٹھا دیں اور ان کے سر سفید ہو گئے، اور ان کی زندگیاں صرف پیسے کے لالچ میں داؤ پہ لگا دیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی عمروں اور حجوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق کے حقوق اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ دوزخ میں جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا حق ہے اس کی صحیح تربیت کرنا، اچھا نام رکھنا، صحیح تربیت کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کے دل میں اللہ کی محبت بٹھانا، اللہ کے نبی کی محبت بٹھانا، قرآن کی محبت اور عظمت بٹھانا، اور ان کے دل میں آخرت کا یقین بٹھانا، مرنے کے بعد حساب کتاب کا یقین بٹھانا، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے اچھے رشتے کرنا، اور ان کو گھر بنا کے ان کے گھر کو بسانا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کر کے ظالم بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کے ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان ہیں۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح تربیت کریں گے، اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں گے۔ ناظرہ قرآن تو صحیح ناظرہ قرآن تو ہر مسلمان اپنے بچے کو پڑھائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حفظ بھی کرائے۔ حفظ کرانے میں صرف 2 سال لگتے ہیں، 2-2.5 سال لگتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیں، پھر کسی کو زیادہ دنیا کمانے کا شوق ہے، بے شک ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، جو چاہے بنائے، لیکن ایک دفعہ اس کو حافظ قرآن بنا کر کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھا کے اس کے دل میں دین والوں کی اہمیت اور محبت بٹھا کے پھر بے شک اس کو ڈاکٹر بنائے، تو یہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی دعائیں لے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو قرآن سے نہ جوڑا، اللہ والوں سے نہ جوڑا، اس کی صحیح ذہن سازی نہ کی، اس کے دل میں آخرت کا یقین نہ بٹھایا، تو یہ ڈاکٹر بنے گا لیکن کسائی بنے گا، بد دعائیں لے گا۔ یہ آج ہماری اکثریت ڈاکٹروں کی بد دعائیں لینے والی ہے، دعائیں لینے والی نہیں ہے، بد دعائیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا بنائے، ہماری نسلوں کو دعائیں لینے والا بنائے۔ تو حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنائیں، اور نہیں تو بھائی کم از کم ہر گھر میں ایک حافظ تو ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ، ہر گھر میں ایک حافظ۔ ابھی ہم 1 ہفتہ پہلے نہیں 15 دن 10 دن پہلے ہم بلوچستان گئے۔ بلوچستان میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کربلا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا پہلے نام، اس کا نام ہے کربلا۔ وہاں سارے سید رہتے ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے
لوگ رہتے ہیں وہاں پہ۔ 200 سال پہلے ان کے ایک جد امجد افغانستان سے آئے تھے، یہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈالا اور یہاں آ کے انہوں نے علاقہ آباد کیا۔ اپنی بستی کا نام امام حسین کی محبت میں انہوں نے کربلا رکھا، انہی کی نسل چلی۔ انہوں نے مجھے بتایا، اور یہ آپ کے ساماروں سے شاید بڑا، آپ کے ساماروں سے بڑا علاقہ ہے، ساماروں سے بڑا علاقہ ہے، اور سارے مسلمان نمازی ہیں۔ بیٹا خاموش رہو، سارے مسلمان نمازی، اور کوئی گھر ایسا نہیں جس میں حافظ قرآن نہ ہو، ایک گھر بھی ایسا نہیں۔ سارے گھروں میں کہیں 6 حافظ، کہیں 5 حافظ، کہیں 4 حافظ، ایک والا تو شاید کوئی بھی نہ ہو۔ 6 7 5 4 4 3 3، ہر گھر میں حافظ ہیں، اور 500 وہاں علماء ہیں۔ کتنے علماء ہیں؟ 500۔ اور جس محلے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اس محلے میں 15 مدرسے ہیں، 15 مدرسے۔ کہنے لگے کوئٹہ والوں نے یہاں پہ ایک اسکول بنایا لڑکیوں کا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ لڑکیاں یہاں آ کے پڑھیں، انگریزی پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو پھر ماڈرن بنایا جائے اور ان کو دنیا کے دھارے میں ڈالا جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اسکول بنایا تو صحیح، لیکن وہ اسکول ہمیشہ خالی رہا۔ کسی ماں باپ نے نہیں چاہا کہ ان کی بچیاں اسکول میں پڑھیں، ان کی بچیاں مدرسوں میں پڑھتی رہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں بچیاں عالمہ ہیں۔ جس گھر میں بچیاں ہیں اس گھر میں عالمائیں ضرور ہیں۔ ایسی اللہ نے وہاں فضا بنائی ہے۔ اللہ کرے سامروں میں بھی یہ ماحول بن جائے، کہیں آمین۔ ہر گھر میں حافظ پیدا کریں۔ تو کون کون اپنے گھر میں حافظ پیدا کرے گا؟ قاری عطاء الرحمن صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں گے جی میرے 2 بچے کل میں بھیجوں گا، آپ ان کو بھی قرآن پاک حفظ کرانا شروع کریں۔ تو چند دن کے اندر اندر کون اپنے بچوں کو قاری صاحب کے حوالے کریں گے کہ جی انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی آپ قرآن پاک حفظ کرائیں، بعد میں ہم اسکول بھی پڑھائیں گے، لیکن پہلے آپ ان کو حافظ بنائیں۔ کون چند دن کے اندر اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیں گے انشاءاللہ؟ بتائیے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے اور ان بچیوں کو بھی قبول فرمائے۔ جن بچیوں نے قرآن پاک حفظ کیا بڑا دل خوش ہوا ماشاءاللہ۔ جن بچیوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان بچیوں نے اپنی بھی قبر روشن کرنے کا سامان کر دیا، اور ان کی ماؤں نے بھی، ان کے باپوں نے بھی اپنی قبروں کو روشن کرنے کا سامان کر دیا۔ اور کل قیامت کے دن جب ان بچیوں کو بلایا جائے گا اور میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور ان کے ماں باپ کو نور کا تاج اور نور کا جوڑا پہنایا جائے گا، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے، اس دن لوگوں کو احساس ہوگا کہ اے کاش ہماری بچیاں بھی قرآن پاک کی حافظہ ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے اور انہیں دین کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اچھا ہاں کر لیجیے۔